12,000 12,00,000 کو تم پہچان سکتے ہو. کہا وہ کیسے؟ کہا تم نے نہیں پڑھا سورہ محمد کی آیت؟ اللہ نے فرمایا ہم ان کے بغض کو چھپانے نہیں دیں گے. ان کے چہرے سے بھی بغض ظاہر ہو جائے گا اور ان کے لہجے سے بھی بغض ظاہر ہو جائے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں. اس وقت جتنے ناصبی ہیں، خارجی ہیں، مولا علی کے نام سے جلنے والے ہیں، انہوں نے کیا مولا علی کو دیکھا ہے کیا؟ سوال ہے آپ سے. نہیں دیکھا نا؟ کیا ہم لوگوں نے جو علی کو مانتے ہیں ہم نے دیکھا مولا علی کو؟ نہیں دیکھا. نہیں دیکھا، مگر اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. نام خالی علی کا لے لو تو ان کے چہرے سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کتنے اندر سے کینہ رکھتے ہیں. اور جو نام سنتے ہی جو چہرہ کھل جاتا ہے ان سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ ان کے دل میں کینہ نہیں ہے بلکہ محبت ہے. یہ اللہ کے وعدے کے چھٹے امام کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ تم بات کر رہے ہو حذیفہ کی، وہ صرف 12 کو جانتے تھے، تم 12,000 کو بھی جانتے ہو، 12,00,000 کو بھی جانتے ہو، جہاں چلے جاؤ. اسی لیے ہارون نے ایک دفعہ کہا، بہلول کو مذاق کے لیے رکھا ہوا تھا نا، تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے. تو بہلول سے کہتا ہے ہارون کہ مجھے اگر تمہیں یہ کام دینا مجھے پسند آ رہا ہے اس وقت، لگانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے، کام پہ لگانے کے لیے، تم کیا وہ کام کر دو گے؟ کیا کام؟ اس وقت شہر میں جتنے ولد الزنا ہیں، جتنے جن کی پیدائش صحیح نہیں ہے، ان کی تم مجھے فہرست بنا کے دے دو. کام پہ لگایا. حضرت بہلول نے کہا تمہیں نہیں آیا سورہ محمد کی آیت تمہیں نہیں پڑھی ہے؟ پھر تم سمپل اتنا کرو، جس کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہو دربار میں بلاؤ اور مولا علی کے فضائل شروع کر دو، دیکھ لو کہ کون منافق، کون حرام زادہ ہے، کون نہیں ہے، تو پتہ چل جائے گا. یہ بات ہارون کے زمانے کی ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ جو اللہ نے یہ وعدہ دیا ہے 1400 سال پہلے، وہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. حالانکہ کسی نے مولا علی کو نہیں دیکھا، چاہنے والوں نے بھی نہیں دیکھا، اور جو نہیں جانتے، نہیں چاہتے، نہیں مانتے، وہ بھی نہیں انہوں نے دیکھا. مگر اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو کہ ان کے چہرے سے اور ان کے لہجے سے. واللہ یعلم اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو اچھی طرح سے جانتا ہے. اب اس کے بعد اللہ نے آزمائش کی بات یہاں پر کی ہے. آیت نمبر 31 ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم یقیناً تم سب کا امتحان لیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور اس طرح تمہارے حالات کو باقاعدہ جانچ لیں. یہ امتحان اب کی بات آپ سنتے رہے نا. اب میں آپ کو ایک بہت دیکھیں کئی 3-4 دنوں سے ہم بہت کلیدی پوائنٹس آپ کو دے رہے ہیں کہ وہ پوائنٹس سارے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے وہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے. ان پوائنٹس میں سے آج ایک پوائنٹ دینے جا رہے ہیں. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے امتحان، اللہ امتحان لے رہا ہے، امتحان لے رہا ہے جاننے کے لیے کہ تم میں سے صابر کون ہے، مجاہد کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے. تو بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے، اس کے علم میں نہیں ہے؟ اس کے علم میں ہے تو پھر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تاکہ میں جانوں کہ تمہیں کون مجاہد ہے، کون صابر ہے، تمہیں کون اچھا ہے، کون برا ہے. یہ کیا بات ہے؟ قرآن میں جہاں دیکھو امتحان کی بات ہو رہی نا، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ امتحان لے تمہارا، امتحان 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 کتنی بار سن چکے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کون کیسا ہے یا نہیں معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو پھر امتحان کس بات کا؟ اسے پہلے سے معلوم ہے، ٹھیک. اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں معلوم ہے تو اس کے اپنے جاننے کے لیے یہ سب کچھ کھیل ہے، امتحان، یہ ٹرائل وغیرہ. تو پھر جو جاہل ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خود اگر نہیں جانتا ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنا کلیدی پوائنٹ ہے یہ؟ ایک سمجھ میں آ گیا نا. قرآن کی جہاں جہاں امتحان کی آیتیں آئی ہیں، جہاں جہاں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں اس کا سب آپ کو جواب آ جائے گا. اگر یہ سمجھ آئے تو سوال سمجھ میں آ گیا تو جواب بھی سمجھ میں آئے گا. سوال سب کو سمجھ میں آ گیا
کسی کو نہیں گئے تو کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آیا. سوال یہ ہے کہ جب اللہ قرآن میں کئی جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امتحان کے لیے تم کو پیدا کیا تاکہ جانے کہ تم کون کیسے ہو. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو معلوم تھا یا نہیں تھا؟ وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اگر جانتا ہے تو پھر امتحان کس بات کا؟ ٹھیک, اور اگر نہیں جانتا تو جو نہیں جانتا وہ خدا کیسے؟ ٹھیک, جواب اس کا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ بالکل جانتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ اچھی طرح سب کے بارے میں جانتا ہے, کون کتنے پانی میں ہے, کس کا کتنا ایمان ہے, کتنا نیک اس کے اندر جذبہ ہے, کتنا برا اس کے اندر خیال ہے, سب جانتا ہے. تو پھر جانتا ہے تو امتحان کس بات کا؟ جواب, امتحان وہ بھی ہمارے اوپر ہے, اس کے علم کا امتحان نہیں ہے, ہماری حقیقت کا امتحان ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم جہنم میں بھیجے جا رہے ہیں تو کیوں بھیجے جا رہے ہیں, جنت میں بھیجے جا رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہو کہ کیوں بھیجے جا رہے ہیں. ورنہ اگر اللہ کے اپنے علم کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتا کہ بھائی یہ فلاں فلاں فارے لوگ جہنم میں جائیں گے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ برے ہونے والے تھے, اور یہ سارے جنت میں جائیں گے کیونکہ مجھے میرا علم ہے کہ یہ لوگ نیک لوگ تھے, تو پھر ہر آدمی اعتراض کر سکتا ہے نا کہ پروردگار تیرے علم میں تو تھا مگر ہمیں کیسے معلوم تھا کہ ہم کیا ہو سکتا, ہم بدل جاتے, تو اختیار دیتا ہم چینج ہو جاتے. یہ کون سی بات ہوئی کہ تو ہمیں بغیر امتحان کے سیدھے جہنم میں بھیج رہا ہے یا کسی کو جنت میں بھیج رہا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ اعتراض؟ اس لیے جواب کیا ہے, امتحان اللہ لے رہا ہے, اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون کیسا ہے, مگر امتحان لے رہا تھا کہ ہم کو معلوم ہو کہ ہم کس حیثیت اور کس پانی میں ہیں, اور ہم کو اگر سزا ملی ہے تو کس لیے مل رہی ہے, اور اگر جزا مل رہی ہے تو کس لیے مل رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات آپ کی باقی ساری آیتوں کو لے کر کے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. صلوات پڑھ دیں محمد. آئیے آیت نمبر 32. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. یہ بھی رسول اللہ کے آخری دنوں میں جو کچھ قریبی نزدیک کے صحابہ نے جو اذیت پہنچائی نا, تکلیف پہنچائی نا, اس کی طرف اشارہ ہے. وہ آپ کو معلوم ہے حدیث قرطاس کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ آخری ایک ہفتے میں کتنی پریشانی میں تھے. آخری اپنی زندگی کے ایک ہفتے کو میں نے یہ بات چیلنج کے طور پر کہی تھی ٹی وی کے اوپر کہ کوئی بھی مسلمان صرف رسول اللہ کی زندگی کا آخری ہفتہ پڑھ لے, آخری دنوں میں رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا پڑھ لے, وہ کبھی بھی اہل بیت کے مکتب کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جا سکتا. وہ مجبور ہو جائے گا مکتب اہل بیت میں آنے کے. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ بھی کیا انہی لوگوں نے کیا کہ جن کے ہاتھ میں بعد میں حکومت آئے, اور وہی کھیل کھیلتے رہے, اور ساری مصیبتیں انہی کی وجہ سے. رسول اللہ کے آخری دنوں کو پڑھیے, اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آخری دنوں میں اذیت اور رسول اللہ کی پریشانی کے بارے میں یہ بات کہی ہے. بے شک دیکھیں نا, ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے, وصدوا عن سبیل اللہ, اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا, خدا کی راہ سے لوگوں کو روکا ہے. وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی, اور ہدایت کی واضح ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر سے جھگڑا کرتے رہے اور اذیت پہنچاتے رہے, اذیت پہنچاتے رہے رسول اللہ. اب یہ رسول اللہ کی اذیت کا ایک چند نمونے پیش کر دوں. حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, میں نے اسامہ بن زید کو لشکر کا سپاہ سالار بنایا, تم سارے مدینے سے نکل جاؤ, کوئی جانے کو تیار نہیں. حضور بستر پر ہیں, تکلیف میں ہیں, آنکھ کھلتی ہے, پوچھتے کیا گئے, کہتے نہیں ابھی وہ یہی ہے. اچھا نہیں ہے, نہیں گئے ہیں, حضور کی نافرمانی کر رہے ہیں, اور پھر دیکھو کتنی سینہ زوری ہے. بہانہ کیا کر رہے ہیں,
بہانہ بھی رسول اللہ ہی کی بیماری کو قرار دیتے. آپ کو چھوڑ کے ایسی حالت میں کیسے چلے جائیں؟ کتنے پیارے وفادار بننے لگے ہیں. ارے بھائی میں کہتا ہوں، حکم دے رہا ہوں، رسول تمہارا رسول کہہ رہا ہے تم نکل جاؤ، مدینے سے باہر جاؤ، جانے کو تیار نہیں، کیونکہ معلوم ہو گیا تھا کہ اگر وہ چلے جائیں گے تو غدیر میں جو اعلان ہوا تھا وہ عملی طور پر بھی نافذ ہو جائے گا، اس لیے وہ نہیں جا رہے. یہ تکلیف نہیں ہوتی تھی رسول خدا کو. نماز کا وقت آتا ہے، کہتے ہیں علی سے جا کے کہو کہ جا کے وہ نماز پڑھا دے، اور گھر میں گھر والی ہی کہتی ہے بابا سے کہ بابا آپ جائیں، اور حضور کو پتا چلتا ہے کوئی اور چلا گیا، علی نہیں نماز پڑھانے کے لیے گئے. اس حالت میں بھی اٹھتے ہیں، مجھے سہارا دو، میں مسجد جانا چاہتا ہوں، ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا. بتائیں اذیت کتنی رسول اللہ کو بھی ہوگی. حضور کی بات گھر والی نہیں سن رہے، گھر والے نہیں سن رہے، اپنے قریبی صحابہ نہیں سن رہے، جو کہہ رہے ہیں ارے بھائی حدیث سے ایک لکھ دوں میں تاکہ کوئی بعد میں گمراہ تمہیں نہ کرے، نہ تم کسی کو گمراہ کر سکو، ایک قلم دعوت دے دو، کوئی دینے کو تیار ہے. کتنی اذیت ہوئی ہوگی. اسی بات کی طرف یہاں اللہ سبحانہ وتعالی اشارہ ہو. یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا اور رسول اللہ کو اذیت پہنچائی، بعد اس کے کہ ہدایت واضح طور پر ان کو مل چکی تھی. ما تبین لهم الہدی. اللہ کیا یہاں فرما رہا ہے؟ لن یضر اللہ شیئا. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ کا بال بھی بگاڑ نہیں کر سکے، وہ کوئی نقصان رسول اللہ کا نہیں کر سکے. انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، اپنا ہی بیڑا غرق کیا ہے. آج تک امت جھیل رہی ہے، آج تک امت ذلیل ہو رہی ہے. اتنے سارے ریسورسز ہونے کے باوجود، اتنے ساری دولت ہونے کے باوجود، اتنے سارے ملک ہونے کے باوجود، 54 کنٹریز مسلم کنٹریز کے ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے ٹائنی غزہ کو نہیں بچا سکے ہیں، نہ اس کی آواز پر لبیک ہے. یہ سارا عذاب کس کے اوپر جاتا ہے؟ ان لوگوں نے جو رسول اللہ کی بات نہیں سنی تھی، آخری دنوں میں رسول اللہ کو تکلیف دی. اسی کی طرف اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کا تو تم نے کچھ نہیں بگاڑا، تمہوں نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے. لن یضر اللہ شیئا. تم اللہ کو ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، نہ پہنچایا تم نے، نہ پہنچا سکتے ہو. اور اس کے بعد فرماتا ہے وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَكُمْ. تمہارے اپنے ہی اعمال تم نے برباد کرے، تم نے اپنا ہی بیڑا غرق کیا. اب آئیے آیت نمبر 33، چونکہ ابھی ہے ٹائم ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ سے زیادہ، تو یہ سورہ بھی ختم ہوگا اور اس کے بعد والا سورہ بھی بہت دلچسپ ہے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے صاحبان ایمان، اللہ پر اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. کیا مطلب؟ اطاعت نہ کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اللہ کا نبی کہہ رہے جاؤ جہاد پہ، مدینہ چھوڑ کے نکل جاؤ، وہ جانے کو تیار نہیں، اطاعت نہیں کرے. کس کا نقصان کرے؟ اپنا کرے. اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہاری ساری محنت جو اس سے پہلے کی وہ سب پانی میں چلی جائے گی. یہی اللہ سبحانہ وتعالی سمجھا رہا ہے. پھر آگے کیا ہے؟ آیت نمبر 35 فلا تہینوا وتدعوا الی السلم. اب یہاں دیکھیں نا اللہ کا انداز گفتگو، یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف توجہ کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہی ترجمان قرآن ہے. جی فرمائیں کیا آپ نے آیت نمبر 34؟ ہاں نہیں وہی میں نے پڑھی جناب، کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے اس سے پہلے بھی پڑھی تھی. دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. ہاں یہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہی لوگوں کا پھر دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کر رہا ہے جو لوگ کفر کریں پھر اللہ کے راستے سے روکیں، ثم ماتوا پھر مر جائیں، وہم کفار، وہی کفار ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں اگر وہ کلمہ پڑھ کے کچھ عرصے مسلمان رہے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفار نہیں مرے، مسلمان مرے، بلکہ انہوں نے راستہ روک کر کے حق کا سیدھا راستہ جو علی کی ولایت کا تھا اس کو روک کر کے کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے.
تو وہ ہم کفار. اب پھر یہ نہ کہو صحابہ فلاں یہ فلاں فلاں، نہیں، کفار. قرآن کہہ رہا کفار. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کی بخشش ہرگز نہیں ہوگی. اب آئیے 35. بالکل صحیح آپ نے فرمایا تھا درمیان میں، وہ چونکہ ان الذین کفروا پہلے اوپر بھی آیا تھا تو میں نے سمجھے شاید پڑھ دیا. آگے 35. فلا تہینوا. اب یہ کن لوگوں کے لیے حکم ہے؟ اب یہاں پر اب ایک منافقین کی بات ہوئی، کفار کی بات ہوئی، پھر درمیان میں جو رسول اللہ کو اذیت پہنچانے والے تھے. آخری ہفتہ رسول اللہ کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ کروشل ہے. ہر کوئی پڑھے، اس کو پڑھے، ضرور پڑھے. اور ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، تاریخ ہے. تاریخ کوئی سنی ہوتی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہوتی. پڑھیے دیکھیے کہ کیا آخری دنوں میں رسول اللہ کے ساتھ ہوا، کہ حضور جو کہہ رہے ہیں اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. حضور جو کہہ رہے ہیں اس کے بالکل خلاف کام ہو رہا ہے. اب جو خطاب ہے وہ جو چند لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے کسی صورت رسول کی بات کی جو ہے نا اس کو انکار نہیں کیا، کم رہ گئے تھے، ان کے لیے اللہ نے تسلی دیتے کہا ولا تہینوا، سست نہ بن جانا، بالکل ہمت نہ ہارنا، بالکل ہی تم خوف زدہ ہو کر کے گوشہ نشین نہیں ہو جانا. ولا تہینوا وتدعوا الی السلم، نہ ان لوگوں کو مصالحت کے لیے بلانا. دیکھیں نا، یہ نہ کرنا ابھی ٹھیک ہے سب ایسے ہوا نا، ایسے ہی ہوا کہ سب نے بیعت کے لیے چلو ہم بھی جا کے کر لیتے. نہ، تم نے ابھی تک سمجھ لیا تھا نا آپ کو، تو تم سستی نہیں دکھانا، کمزوری نہیں دکھانا، اپنی بات پر قائم رہنا، نہیں جانا ان کے ساتھ، مل جانا نہیں، بیعت کر کے نکلنا نہ جانا. چنانچہ وہ سارے لوگ جو شروع میں مولا علی کے ساتھ 82 لوگ، 82 صحابہ کو غدیر کا پیغام یاد تھا، دی ہوئی بیعت کا انہیں علم تھا، وہ سقیفہ تک نہیں گئے، سقیفہ کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. 82 ٹھیک، مگر آہستہ آہستہ 82 سے صرف 4-5 رہ گئے تھے. وہ بھی کہتے چلو اب کیا ہو گیا، سب تو نعرے ادھر ہی لگ رہے تو ہم بھی چلے. یہ اسی لیے آئے گئے وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، لہٰذا تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہو، چاہے تم گوشہ نشین رہو، حکومت تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو، تم ہی سربلند ہو. وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. علی کے ساتھ ہونے سے تمہارے کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ قرآن مجید کیا ہے. آگے 36 انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ جو دیکھ رہے ہو کوئی حکومت کر رہا ہے، جناب بیت المال اس کے ہاتھ میں ہے، دربار اس کے ہاتھ میں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم ان سب چیزوں سے معروف نہیں ہونا. یہ زندگانی دنیا کی تو صرف ایک کھیل تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے ایمان اور تقوی اختیار کر لیا ہے تو خدا تمہیں مکمل اجر عطا کرے گا. یؤتیکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، اللہ تمہارے مال کو نہیں چاہتا کہ تم مال دے کر کے اللہ کو خوش کرو. تمہارا یہی تقوی، تمہارا ایمان تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا. اور اس کے بعد والی آیت یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، اور اگر اللہ کسی جگہ پہ تم سے مال بھی طلب کر لے تو اس میں تم بخل نہ دکھانا، کیونکہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کبھی بھی محتاج تمہارا نہیں ہے. یہ تمہارے بخل دکھانے کی وجہ سے تمہارا اپنا ہی کینہ ہے جو ظاہر ہوتا ہے. اب یہ بخل کی مذمت کی آیت ہے، اس میں ہم سب کو بھی تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے. سوچتے ابھی یہ کہ آج ہی ایک کال آئی تھی، اور کہا میرے پاس جو ہے نا وہ کافی عرصے سے تقریباً 4 لاکھ پاؤنڈ پڑا ہوا ہے، میں نے خمس نہیں نکالا. تو ابھی رمضان ہے تو بیوی بڑی پریشان کرتی ہے کہ بھائی خمس نکال ہی دو. تو میں کہتا ہوں کہ اٹس ہیوج منی،
میں خمس نکالوں گا تو اٹ مینس 80,000. اب وہ خدا کرے کہ یہ پروگرام دیکھ بھی رہا ہو, مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کہ میں نے نقل کیا. میرے نام کا تو کسی کا نہیں بتایا نا. 80,000 should I put 80,000 80,000. میں نے کہا تمہیں 80,000 کی تمہیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, اور جو 80,000 جو ہے اس سے 20% ہے, اور 320,000 پاؤنڈ تمہارے بچتے ہیں. 80,000 جو بچتے 80% جو بچتے ہیں اس کی تمہیں خوشی نہیں ہو رہی ہے, تکلیف 20% کی جانے کی ہو رہی ہے. یہ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے. یہ کون سی بات بھی تم کہہ رہے ہو؟ یہ اللہ کہہ رہے نا کہ یہ جو بغض ہے, یہ جو بخل ہے, جو کنجوسی ہے, یہ تمہارے اپنے ہی کینے گزار کرتا ہے. اس سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ خمس کوئی دے گا نہیں دے گا, اس کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی ہے نا, وہ محتاج کسی کا نہیں ہے. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. ہاں تم وہی لوگ ہو جنہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا, اور تم میں سے بعض لوگ بخل کرنے لگتے تھے. اور جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں, ان کا اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اور خدا سب سے بے نیاز ہے. خدا کیا ہے؟ بے نیاز. فإنما يبخل عن نفسه واللہ الغنی, اللہ غنی بے نیاز ہے. وأنتم الفقراء, اور تم سب کے سب اس کے محتاج فقیر ہو. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اور اگر تم اسی طرح اپنی غلطیوں پر ڈٹے رہو گے تو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا جو اس کے بعد تم جیسے نہ ہوں گے, وہ تم سے بہت بہتر ہوں گے. اللہ تو بدل سکتا ہے نا قوموں کو. کتنی قوموں کو اس نے بدل ڈالا ہے, ابھی بھی بدل سکتا ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اگر نہیں دیا ہے تو اللہ کا کوئی نقصان ہو گیا اور اس کا دین آگے نہیں بڑھے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. ٹائم ہمارے پاس ابھی 2 منٹ اور ہیں ویسے, لیکن ہم آخر میں دعا ضرور کرائیں گے انشاءاللہ. تو یہ سورہ جو ہے سورہ محمد الحمدللہ یہاں تک اس کی کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد والا سورہ ہے سورہ فتح. سورہ فتح یہ قرآن مجید کا 48واں سورہ ہے, اور بڑا ہی دلچسپ سورہ ہے. یہ مدینے میں نازل ہوا ہے. اس میں بیعت رضوان کا تذکرہ ہے, اس میں فتح مبین کا تذکرہ ہے, اس میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے, اس میں فتح مکہ کا تذکرہ ہے, اس میں شرائط کا تذکرہ ہے کہ جو صلح حدیبیہ میں طے پائے تھے, اور اس میں مولا علی کی مسلسل کامیابی کا بھی تذکرہ ہے. یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو انشاءاللہ ہم کل سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. مگر 1 منٹ رہ گیا, ہم دعا کرتے ہیں. خاص کر جو آج ہی ہمارے رضا بھائی کے رشتہ دار عزیز ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ سید محمد, سوری میں بھی نکال کے ہی ایک سلوات پڑھ دیں. محمد خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. جی ہاں, آج ہی پاکستان میں مرحوم سید حسن محمد نقوی سن آف سید عادل حسن نقوی کا انتقال ہوا ہے, جو ہمارے عزیز ہیں ان کے رضا بھائی کے. ہم ان کی مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں, اور آپ سے التماس ہے کہ اگر گھر جا کے صحیح نماز وحشت پڑھ سکتے ہوں تو آج کی ان کی پہلی قبر کے لیے بہت مفید ہوگا. پروردگار تمام مرحومین کو, خاص کر جو یہ مرحوم جن کے انتقال آج ہوا ہے, پروردگار ان کی مغفرت فرما, اور جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما, اور پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کا صحیح معنوں میں سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. بحق محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات.